Bismillahir Rahmanir Rahim. This is lecture 8 for grade 9 from Pak study book and chapter number 2, Making of Pakistan. The topic is CR formula, and we have another topic as well, part 2, that is part 2 of this CR formula, Gandhi Jinnah talks. So we are going to discuss CR formula first. During World War, Congress made great efforts for withdrawal of British government. वर्ल्ड वॉर के दौरान कांग्रेस ने जो है वो बड़ी कोशिश की कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाया जाए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द कांग्रेस, और पावर जो है वो कांग्रेस को दी जाए। यानी वो कोशिशें कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाला जाए और वो सारे के सारे इख्तियार जो है वो कांग्रेस के हवाले कर दें। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल कांग्रेस टोटली इग्नोर्ड द मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ था इन तमाम कोशिशों के दौरान। एंड द ब्रिटिशर्स वर अवेयर ऑफ द कांग्रेस ट्रिकरी एज वेल, जबकि ब्रिटिशर्स भी जानते थे कि कांग्रेस जो है वो कितने चालबाज हैं, हिंदू कितने चालबाज हैं। वो इन तमाम चीज़ों से अवेयर थे क्योंकि मुस्लिम लीग को वो साथ लेके नहीं चल रहे थे। मुस्लिम लीग वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म एट दैट टाइम। उस टाइम पे मुस्लिम लीग जो है वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो रही थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में वो कोशिशें कर रहे थे अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए, उनका फोकस इस तरफ था। इट मेड इट क्लियर टू ब्रिटिशर्स दैट दे कैन नॉट इग्नोर द सेंटिमेंट ऑफ 8 करोड़ मुस्लिम्स। और मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों ने ब्रिटिशर्स को ये बात वाज़ेह कर दी कि वो 8 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो मुसलमानों को एक साइड पर रख कर सिर्फ हिंदुओं के लिए या उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। बोथ द पार्टीज एडॉप्टेड डिफरेंट वेज़ इन दिस रिगार्ड। दोनों पार्टीज़ ने जो है वो डिफरेंट वेज़ इख्तियार किए। मतलब मुस्लिम लीग जो थी उसका जो वो था विश थी वो कुछ और थी, उसकी जो वो थे स्टेप्स थे वो कुछ और थे, जबकि कांग्रेस जो है वो और चीज़ों के लिए लड़ रही थी। पार्टीज़ दोनों की डिफरेंट वेज थे। मतलब मुस्लिम लीग जो है वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो रही थी, जबकि कांग्रेस जो है वो अपनी ट्रिक्स चालें खेल रही थी अंग्रेज़ों के साथ कि उनको यहाँ से निकाला जाए। इस दौरान राजगोपाल आचार्य, जो CR फार्मूला नाम निकला ही इनसे है, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य एक मद्रास असम्बली के कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे। उन्होंने कुछ ऐसी पॉइंट पेश किए जो कि राजगोपाल आचार्य फार्मूला के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज द मेंबर ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम मद्रास। ही ट्राइड टू ब्रिंग टुगेदर बोथ द पार्टीज़। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि दोनों पार्टीज़ को जो है वो इकट्ठे लाया जा सके, एक किया जा सके। Because he realized that Congress could not make any agreement without cooperation of Muslim League, क्योंकि वो ये बात रियलाइज़ कर चुके थे कि कांग्रेस कोई भी एग्रीमेंट मुस्लिम लीग के ताउन के बगैर नहीं बना सकता। बिकॉज ही नो दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट एग्री टू एक्सेप्ट और एनी डिमांड विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ मुस्लिम लीग। वो ये जानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि मुस्लिम लीग हमारे साथ कोऑपरेट ना कर लें। इसको तमाम मामलात को जानते हुए देन ही पुट अप अ रेजोल्यूशन टू मद्रास असम्बली। उन्होंने एक करारदाद पेश की मद्रास असम्बली में, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी, वेयर इन ही डिमांडेड दैट द कांग्रेस वाज आस्क्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द होल डायलॉग विद मुस्लिम लीग फॉर फेडरल गवर्नमेंट। इन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश की जिसमें ये कहा कि कांग्रेस को कहा गया था उस रेजोल्यूशन में अपनी पार्टी को अपनी असम्बली में कि आप डिमांड ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लें ताकि मुस्लिम लीग हमारे साथ कोऑपरेट करे और वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए हमारे साथ बात करें, हमारे साथ कोऑपरेशन करें और मिलकर हम जो है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालें। Now, important point of these formulas or these resolution which were given by Chakravarti Rajagopalacharya. The point 1 is Muslim League will confirm demand of Indian liberation and will cooperate Congress regarding the establishment of the temporary government. उन्होंने पहली जो डिमांड अपनी मद्रास असम्बली में अपने कांग्रेस पार्टी से की वो ये थी कि मुस्लिम लीग जो है वो कंफर्म कर देगा इंडियन लिबरेशन को भी और कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करेगा टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने में। यानी वो हमारे साथ इंडियन लिबरेशन के लिए काम करें, इंडिया को आज़ाद करने के लिए हम उनकी डिमांड मानेंगे और इस तरह टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने में हमारे साथ तावन करें।
پھر سیکنڈ جو انہوں نے پوائنٹ پیش کیا وہ تھا آفٹر اے وار کمیشن ول ڈٹرمن دا مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ ان دا نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ، کہ وار ختم ہونے کے بعد ایک کمیشن بنایا جائے گا اور وہ کمیشن جو ہے وہ بتائے گا نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں کہ مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ کون کون سے ہیں. ان دیز ایریاز سپریشن فرام انڈیا ول ڈیسائیڈڈ تھرو ریفرینڈم. اب جن علاقوں میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے ان میں ریفرینڈم کرائی جائے گی اور ریفرینڈم میں وہ علاقے ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. If majority decides separation will impose this idea will impose without any prejudice. اگر تو میجورٹی جو لوگ ہیں پروونسز ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سپریشن چاہتے ہیں تو اس آئیڈیا کو امپوز کیا جائے گا بغیر کسی تعصب کے، یعنی مسلمانوں کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا. پھر لاسٹ پوائنٹ، ان کیس آف سپریشن میوچل ایگریمنٹ ول بی میڈ ریگارڈنگ ڈیفینس کامرس کمیونیکیشن اینڈ امپورٹنٹ میٹرز. اگر سپریشن ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل ڈیسیجن لے لیتے ہیں پروونسز اور سپریشن ہو جاتی ہے تو پھر باہمی معاہدہ ہوگا دونوں کے بیچ میں، ان سیپریٹ اسٹیٹ کے بیچ میں اور انڈیا کے بیچ میں، جس میں ڈیفینس کامرس اور کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو مل کر چلایا جائے گا. اب کانگریس کا ایٹیٹیوڈ اس پر کیا آتا ہے سی آر فارمولے پہ؟ کانگریس شوڈ گریٹ کنسرن اوور دس فارمولا. دے ریجیکٹڈ اٹ ود میجورٹی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اینڈ پرسنل اٹیکس ور میڈ آن آچاریہ پہ جو ہے وہ ذاتی حملے کرائے گئے. اینڈ ہی ریزائن فرام کانگریس ود گریٹ پروٹیسٹ اوور دس ایٹیٹیوڈ. آخر میں راج گوپال آچاریہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کانگریس سے ریزائن دے دیا، احتجاج کے طور پہ انہوں نے کانگریس پارٹی سے ریزائن دے دیا اور اسمبلی سے بھی انہوں نے ریزائن دے دیا. مسلم لیگ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ان فارمولاز کے اوپر، ان پوائنٹ کے اوپر جو آچاریہ نے پیش کیے؟ قائد اعظم انڈیکیٹڈ سرٹن فلاز ان دا فارمولا. قائد اعظم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ فارمولا میں کافی ساری غلطیاں ہیں. He told if Acharya is ready to accept Pakistan, then why he is reluctant to accept Lahore resolution. کہ اگر آچاریہ اتنی مسلمانوں کی فیور کرتے ہیں اور اتنی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ پاکستان کے فیور میں ہیں تو انہوں نے لاہور ریزولوشن سے انکار کیوں کیا تھا؟ یہ محمد علی جناح کے پوائنٹ سے انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اس فارمولا کو. امپورٹنس تو تھی اس کی ہسٹری میں. سی آر فارمولا از امپورٹنٹ ان دا ہسٹری بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری انڈین پارٹیشن واز ایکسیپٹیڈ بائی اینی کانگریس لیڈر. کیونکہ ہسٹری میں اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ پہلی بار انڈیا کی تاریخ میں ہسٹری میں کسی کانگریس کے لیڈر نے انڈیا کی تقسیم کی بات کی. ناؤ موونگ ٹوورڈ اندر پارٹ دیٹ از گاندھی جنا ٹاکس ان 1944. اب انہی سی آر فارمولا کو مد نظر رکھتے ہوئے گاندھی جنا ٹاکس ہوتے ہیں 1944 میں. In the light of CR formula, talks were held between Gandhi and Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah at Qaid residence. قائد اعظم کے گھر پر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور بات چیت ہوتی ہے. 21 لیٹر ایکسچینج بٹ نو ایگریمنٹ واز میڈ. اس سے پہلے 21 خطوط کا تبادلہ ہو چکا تھا دونوں لیڈرز کے بیچ میں، لیکن ابھی تک دونوں کے بیچ میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. گاندھی پارٹیسپیٹڈ ان دیز ٹاکس پرسنلی. انہوں نے پہلے بتا دیا کہ میں یہ ٹاکس کر رہا ہوں یا بات چیت کر رہا ہوں یا آپ کے گھر آیا ہوں تو یہ میں ذاتی مفاد کے لیے پرسنلی آیا ہوں آپ سے میٹنگ کے لیے، میں پارٹی کا ممبر بن کے نہیں آیا یا ہندوؤں کا ریپرزنٹیٹیو بن کر نہیں آیا. وچ واز ڈاؤٹڈ فار مسلم لیگ اینڈ قائد اعظم ایز ویل. یہ بات مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے مشکوک تھی کہ آنے کا پھر فائدہ کیا ہے جب آپ آ چکے ہیں اور آپ ساتھ میں یہ ڈکلیریشن بھی دے رہے ہیں کہ میں پارٹی ممبر کے طور پہ نہیں آیا. گاندھی ریفیوزڈ مسلمز سپریٹ نیشنلٹی. اب ادھر ہی بات چیت کے دوران گاندھی بار بار مسلمانوں کی الگ شناخت کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. گاندھی ٹک اسٹینڈ and he said that in history great number of Indians changed their religion and they became Muslim. So what does it mean that they are not Indians now? ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا مطلب ہوا اس کا کہ ایک تاریخ میں مطلب ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب بہت سارے ہندو جو ہیں انڈیا میں انہوں نے وہ اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ مسلمان بن گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اب انڈینز نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ ابھی بھی وہ لوگ انڈینز ہی نام سے جانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں. سو دیٹس وائی دیئر نیشنلٹی از ریمین سیم.
تو آپ لوگوں کی نیشنلٹی بھی سیم ہے, آپ بھی انڈینس ہی ہیں. اب قائد اعظم محمد علی جناح رسپانس میں کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم اسٹرانگلی ڈیفینڈڈ سپریٹ مسلم نیشنلٹی. انہوں نے رسپانس میں اسٹرانگ طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کی الگ شناخت کو ڈیفینڈ کیا, دفاع کیا, اور وہ ایک ہی بات پر انسسٹ کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کہ مسلم آر اے سپریٹ نیشن. وہ کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک قوم نہیں کہلائی جا سکتی. He said that Indian Muslims are separate nation having their own culture, civilization, art, architecture, history, laws, custom and tradition etc. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ہر لحاظ سے الگ قوم ہے. ان کا وے آف بیہیونگ, کلچر, سویلائزیشن, ان کی آرٹ, فنون, ان کے آرکیٹیکچر, تعمیرات, قوانین, تاریخ, سب کچھ ہندوؤں سے چینج ہے. سو دیٹس وائی دے آر سیپریٹ نیشن. پھر گاندھی کیا کرتے ہیں؟ گاندھی انسسٹڈ آن withdrawal آف دا تھرڈ پار, دین میوچل ڈفرینسز ول بی سالو لیٹر آن. اب گاندھی اسی میٹنگ کے دوران محمد علی جناح کو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں تھرڈ پار کو یہاں سے نکالنا ہے. اینڈ ہو از دیٹ تھرڈ پار؟ برٹشرز کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے برٹشرز کو یہاں سے نکالتے ہیں, دین اپنے میوچل ڈفرینسز, اختلافات کو ہم حل کریں گے. بٹ محمد علی جناح آرگوڈ دیٹ نو, دا انٹرنل پرابلمس شوڈ بی سالو فرسٹ دین دا برٹش ول لیو انڈیا ایزیلی. محمد علی جناح آرگو کرتے ہیں کہ نہیں, پہلے جو ہے وہ ہمارے انٹرنل مسائل کو حل کریں گے برٹشرز, اس کے بعد وہ انڈیا سے جا سکیں گے. ادروائز اگر ایسا نہ ہوا, دا مسلم ول کم انڈر پرماننٹ ڈومینیشن آف ہندوز, تو مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بن کے رہ جائیں گے, جو کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیز نیگوسیشن اینڈڈ انسکسیسفل. نیگوسیشن بات چیت جو تھی وہ ناکام رہی. For the first time, Gandhi was brought to negotiate about the partition of India. لیکن ایک بات امپورٹنٹ ہے ان ٹاکس کے حوالے سے کہ پہلی بار گاندھی جو ہے وہ محمد علی جناح کے گھر آتے ہیں صرف اور صرف پارٹیشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے, انڈین پارٹیشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے. قائد اعظم بہرحال قائد اعظم ریمووڈ مینی ڈاؤٹس ریگارڈنگ پاکستان. اس طرح محمد علی جناح نے بہت سارے شکوک و شبہات کو پاکستان کے حوالے سے جو تھیں ان کو ختم کیا, اینڈ کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم ہر حال میں اپنا سپریٹ اسٹیٹ لے کے رہیں گے. اس ٹائم بھی جو لوگ ڈاؤٹ میں تھے کہ نہیں مسلمان اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے, ان ڈاؤٹ کو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نہیں, ہم پاکستان ہر حال میں حاصل کر کے رہیں گے.